محمدی سیڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو سنے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب انہاں دے انشاءاللہ تعالی خطابات ہون گے۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ بعض نے کہا 14,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 18,000، بعض نے کہا 70,000۔ حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ لشکر اور مخلوقات دا علم صرف اللہ دے کول ہے، کسے انسان کول نہیں۔ ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
پھر انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا. پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنایا. پھر 313 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے سب تو زیادہ عظمت، فضیلت، مرتبت، شان، مقام ہر لحاظ نہ عطا کیتا ہے تے آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دی شان پوری کائنات وچوں یکجا ہے. پیغمبر دی شان دا کوئی مسلمان بھی منکر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے. پیغمبر دی عظمت تو بعد کائنات دی اندر نبی دی عظمت دے برابر کسی انسان دی عظمت نہیں ہو سکتی. اللہ تو شان، مقام، اللہ دی ذات تو بعد اس زمین دی دھرتی تے وہ نبی دا شان ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی تے اللہ دی ذات ایک ہے. انہاں دوہاں ذاتاں نو ایک مک نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچوں نور ہے. اپنے عقیدے دی اصلاح کیجئے. میں تسا احباب دے سامنے اسی مضمون دے تحت دلائل پیش کرنا چاہنا کہ بعد احباب نو مغالطہ لگا، جس طرح یہودیاں نو اے مغالطہ لگا. انہوں نے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر تے اللہ دا بیٹا ہے. یہ کیوں آکھے ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے 100 سال تک موت دی آغوش رکھے ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تو بعد اٹھایا. پوچھیا قال کم لبثت، اے میرے عزیر تسی کنی دیر تھے ٹھہرے ہو؟ تو نبی عزیر فرمان لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن نبی عزیر نو علم نہیں کہ میں تھے 100 سال تک ٹھہرے ہیں. آج کل دے دور چ تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جانن لگ پئی ہیں. بابے ہی نہیں، بابیاں دیاں بلیاں بھی. وہ بابے دی بلی سی جنی یار میاؤں کر دی سی، انہیں مہمان آؤندے سن. انہیں کتے 8 میاؤں کیتا، مہمان نہ آ گئے. انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی آج. انہیں کہا کیوں؟ انہیں 8 میاؤں کیتا، مہمان نہ آئے. انہیں کہا 9واں وابی ہے، ساڑی بلی وابیاں نو نہیں مندی. یہ تھے بلیاں بھی علم غیب جان دی ہیں. لیکن نبی عزیر علیہ السلام نو علم نہیں کہ میں 100 سال تک موت دی آغوش چریا. یہودیاں نو اتھو مغالطہ لگا. انہوں نے عزیر نو اللہ دے جسم دا حصہ بنا دیتا، اللہ دا بیٹا کہہ دیتا. عیسائی کہنے لگے ساڑی بات بھی سن لو، آہاں کیا تسی بھی دسو. انہوں نے کیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے جی تسی کہیں دے ہو میں اللہ دا نبی ہاں، ساڑھے ایک سوال دا جواب دیو اسی نبی مان لینے. فرمایا دسو کی سوال ہے؟ اے جی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نا تے دسو. نبی علیہ السلام نے جدو سوال سنیا پریشان ہو. آسمان تو آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
اے میرے محبوب دو ٹوک جواب دے دیو کہ تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو، میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا۔ کہنے لگے جی آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں۔ فرمایا جیڑا رب آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کرن تے قادر ہے، آیا کہ وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر نہیں؟ لوکاں نے عیسیٰ نو بھی اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ مشرکین مکہ اٹھے، انہوں نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہہ دیتا۔ آج دے دور دے اندر پیغمبر نو بھی اللہ دے نور وچوں نور بنا دیتا، اللہ دا حصہ بنا دیتا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہاں زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہ اللہ دی ذات دے نال انبیاء نو اٹیچ کیتا ہے۔ بعد نے کیا مریم اللہ دی بیوی؟ آئیے سنیے رب نے انہاں سارے دا رد کیتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے۔ اللہ کون ہے؟ لم یتخذ ولدا، اللہ دی ذات ہے جڑی اولاد تو پاک ہے۔ سنیے ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ دی ذات ہے جدی بادشاہی دے اندر شریک کوئی نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا سرے تو زمین آسمانہ نو پیدا کرن والا اللہ دی ذات ہے۔ اللہ کون ہے؟ انا یکون لہ ولدن، اللہ دی ذات ہے جدی اولاد کوئی نہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ دی ذات ہے جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لیجئے، اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد۔ آؤں دیجئے نا قل هو اللہ، سوائے رحمان ملک تو سارے انو دی ہے نا۔ قل هو اللہ احد، اے قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے انتہا بھی احد ہے۔ اور لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر دنیا دا ایک واحد لفظ ہے جدی تسنیہ بھی نہیں جدی جمع بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، سونیا کہہ دیو اللہ کلا ہے۔ اللہ الصمد، کہہ دیو اللہ بے نیاز ہے۔ پترہ تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، بیوی تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز ہے، داد کے نانکیاں تو بے نیاز ہے، کنبے قبیلے تو بے نیاز ہے۔ اللہ تو سارے رشتیاں تو کیوں بے نیاز ہیں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا ہوا، نہ کوئی میرا مائی باپ ہے، نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لوگوں میں کلیاں، میرا کوئی ہمسر نہیں، نہ کوئی نبی میرا ہم پلہ ہے، نہ کوئی ولی میرا ہمسر ہے۔ اپنی وڈیائی کریں، انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومن نصر من اللہ آگ کے، نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی۔ لا تقنطو من رحمت اللہ آگ کے، ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں۔ ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آگ کے، علم والے کرن خواہش کچھ ہو روی پڑھ لئیے
کے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آکھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ دی ذات ہوئے لم یلد ولم یولد تے میرے نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین بنت دی جمع بناتے زوج دی جمع ازواج امرأتن دی جمع نساء سن لو میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی کوئی نہیں نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ اللہ دا باپ کوئی نہیں اللہ میں میرے نبی دی نام ماں دا نام آمنہ ہے اللہ دی ماں کوئی نہیں پیغمبر دا قبیلہ قریش ہے اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں پھر من میرے نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات ساجد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے نبی دی ذات سراج منیر ہے اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے اللہ دی ذات دستگیر ہے نبی دی ذات پیر ہے اللہ دی ذات غوث اعظم ہے نبی دی ذات امام اعظم ہے اللہ دی ذات مختار کل ہے نبی دی ذات امام کل ہے پھر مننا پائے گا اللہ اپنی خدائی چلا شریک ہے مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ چلا شریک ہے اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے سمجھ آ رہی کہ اگلی بھی جا رہی ہے بولو دلیل نمبر 2 اللہ دی ذات دیواری آئی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ دی ذات زندہ قائم ہے قرآن دا ایک اور مقام اللہ کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ کون ہو والحیو ادھر میرے والے ویکھو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین مخلصین لہ الدین مخلصین لہ الدین وہ رب دی ذات سن لو کون ہے وہ اللہ زندہ ہے سی زندہ رہے گا قرآن دا تیسرا مقام سورۃ فرقان ہے فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللہ دی ذات ہوئے جڑی زندہ ہے جنہوں کدی موت نہیں آئے گی اللہ دی ذات قائم زندہ ہے جدوں میرے پیغمبر دی ذات دیاں
واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو انکا میتون و انہم میتون سونیا اعلان کر دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سونیا کہہ دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری نہیں موت کہنا ہی نہیں بول دے نہیں فوت تے ہوئے ہی نہیں میں کہا آقا فوت نہیں ہوئے تے روزہ کدھا بنانا ہے بول دے نہیں میں کہا فوت نہیں ہوئے عمر کنی ہے 63 سال ویسے فوت نہیں ہوئے پر عقل کون دے میری زندگی تے میری موت نبی دی ذات دیواری آئی کل من علیہا فان اللہ دی ذات ویبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام نبی دی ذات دیواری آئی کل شیئن حالکن الا وجہہ اللہ دی ذات اللہ وجہو لہو الحکم و الیہ ترجعون نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اوئم متفہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو نا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن ہے کوئی بشر بھی دنیا چ رہن واسطے نہیں آیا ہر ایک دنیا تو جان واسطے آیا ہے خواہ کوئی نبی ہے خواہ کوئی ولی ہے آؤ میں حدیث مصطفیٰ سنا دے حدیث صحیح البخاری ہے باب وفات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم راوی سیدہ طاہرہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بولو حضرت ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائیں میں قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سہری والنہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدئی سواکن اماں جی عائشہ فرما دیا نے جس دن جگان دے پیر دنیا تو رحلت فرما دے اس دن گود بھی میری سی گھر بھی میرا سی واری بھی میری سی اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا کیویں آقا نے میرے سینے نہ ٹیک لائیے میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے اونا دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے پیغمبر دی نظر مسواک تے ٹک گئی وَعَرَفْتُ میں جان گئی کہ آپ نو مسواک پسند ہے تو جڑیاں سمجھدار بیبیاں ہوں دیاں نے نا وہ خامن دے اشارے کنائے نو سمجھ دیاں نے تو جڑیاں بیوقوف ہونے کہ تونی سویرے لاؤ ایک شام نو لاؤ عقل کو نہیں ہوندی بول دے نہیں ہاں عقل کوئی نہیں ہوندی اماں جی فرما دیا نے میں پہچان گئی سمجھ گئی کہ آپ نو مسواک پسند ہے تو میں کہیں نہیں فَقُلْ تو آخُذُهُ مسواک پکڑ کے اللہ دے رسول دیا آقا علیہ السلام کو بولیا نہیں جاندہ بیماری دی وجہ تو کمزوری لاحق ہو گئی ہے آقا اپنا سر مبارک لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک پکڑ کے جگان دے پیر نو دے نہیں میرے نبی نے مسواک چٹھی ہے تے میرے نبی کو مسواک چٹھی نہیں گئی پھر میں کہیں نہیں اللہ دے رسول مسواک میں نرم کر کے دیا فرمایا ہاں عائشہ سارا لا کے کیا ہے اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دے نہیں جگان دے پیر نے میری نرم کیتی مسواک جڑی ہے وہ پانی چ دھوتی نہیں اوویں موج پا لئی تے ہن مسئلے پوچھ دے نے
ایک دن بندہ ایک پہ منو سیریس مسئلہ پوچھے پہ بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، میں تیری شادی ہوئی آندا جی میرے 7 بال نے، میں 7 بالاں تو بعد مسئلہ درپیش ہے، اس تو پہلے دی ضرورت نہیں پیش آئی بھی کوئی عقل دی گل۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول قربانی دا گوشت کٹھے بہ کے کھاندے، جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسنی سا اوتھے ہی منہ رکھ کے نبی پاک ہڈی چوسیا کر دے سا، ایک پیالے جو پانی پیندے جتھے منہ میں لگانی سا اوتھے ہی نبی پاک لگاندے سا۔ سبحان اللہ، نبی نے بیویاں دا جھوٹا کھادا بھی کھوایا بھی۔ ہن گود کی دیئے اما جی عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالی عنہ دی گود بیوی دیئے، جدو جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرمان دینے، یہ تو بھی ایک مسئلہ نکل دا ہے کہ بعض احباب ساڑھے ساتھی دوست کہیں دینے کہ بیوی فوت ہو جائے تو خامد دا منہ نہ ویکھے، یہ وہی ہے نا، تو جے خامد فوت ہو جائے تو بیوی نیڑے نہ جائے، میں کہا ان شاٹ پہن دی انہوں نیڑے نہ جائے، کیوں نیڑے نہ جائے؟ اے جی نکاح ٹوٹ گیا ہے، میں کہا بابے نو تے کچے تاگے نہ 12 سال کھوج لمکا چھڑے آئی، مولوی جی 12 سالاں جو کچا تاگا نہیں ٹوٹن دیتا، یہ دا 40-50 سال دا نکاح ہے بھی توڑ چھڑے بول دے۔ تکبیر شیر پنجاب شیر پاکستان، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن توجہ ہے میرے وال بول لو، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں کہ اماں جی ختیجۃ القبرى رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو فوت ہوئیاں نے، غسل آمینہ دلال نے آپ اپنی بیوی نو دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، غسل اونا دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل حضرت علی المرتضی نے خود دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نہیں، ابن ماجہ دی روایت ہے، بخاری دے اندر بھی بڑی مختصر ہوں دی ہے، عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ میں کیا خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام دنیا تو رحلت فرمائی، گود ماں عائشہ صدیقہ دی ہے، 12 ربیع الاول دا دینے، ادھر میرے والوے کو 12 ربیع الاول دا دینے، وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں، 12 ربیع الاول کیڑا دینے؟ وفات دا دینے، پیدائش دا نہیں، وفات دا دن۔ آج تو کو 25-30 سال پہلے ٹور جو 12 وفات ہی کیا جاندہ سی، پھر 12 میلاد ہو گئی، پھر میلاد النبی ہو گئی، 1984 ضیاء الحق نے قلم نہ عید پا دیتی، عید میلاد النبی ہو گئی۔ ہون عید جڑی ضیاء الحق نے لکھی ہو دے دلائل مولوی صاحب قرآن حدیث جو دے رہے ہیں، واہ جی واہ، ضیاء الحق نو بھی سواب پہنچ دائی ہونا ہے لفظ عید لہن دا، تے جشن دا لفظ کولو لگ گیا، جیڑی پیغمبر تو کوئی 500-600 سال بعد بدت شروع ہوئی ہے، وہ دے دلائل قرآن چو دیتے جا رہے ہیں، تے جیڑی عید 1984 چ لکھی جا رہی ہے، وہ دے دلائل بھی قرآن چو دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ میری توبہ، غور کیجئے، آقا فرمان دینے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں، تینو غسل بھی آپ دیاں، تینو کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ پتہ یہ لگا کہ خامد فوت ہو جائے، بیوی اپنے خامد نو غسل دے سکتی ہے، تے اگر بیوی فوت ہو جائے خامد اپنی بیوی نو غسل دے سکتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر نے اماں عائشہ دی گود دے اندر رحلت فرمائی، اماں جی عائشہ نے آپ دا سر مبارک اپنے دعا تھا تے رکھے ہے، ہولی جی چک کے 4 پئی تے رکھ دیں دیاں نے، اپنے دروازے وال جان دیاں نے، دروازہ تھوڑا جہا کھولے ہے، صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے، جدو دروازہ کھلے ہے تے صحابہ یک دم دوڑے دروازے وال، اماں جی فرما دیاں نے نبی دے صحابیوں قد
مات نبیکم تواڈے نبی دنیا تو رحلت فرما گئے نے. اے 12 ربیع الاول ہے. مسجد نبوی وچ قرآن مچ جاندا ہے. مدینے دیاں گلیاں وچ قیامت صغریٰ برپا ہو جاندی ہے. ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے نے, واپس آ رہے نے. ایک چرواہا ملدا ہے, آندا ہے ابو بکر جی اسی اج یتیم ہو گئے ہاں. فرمایا کی ہویا ہے؟ اے اللہ دے رسول دنیا تو ٹر گئے نے, اسی یتیم ہو گئے ہاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدرے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے, میرے آقا دے اوتے داری دار سفید رنگ دی چادر ہے. او گجرا والے دے باسیو میرے نبی دا ہر فعل ہر قول پاک ہے, میرے نبی دا ایک ایک جسم دا لولو پاک ہے, میرے پیغمبر دا ظاہر تے باطن بھی پاک ہے, میرے نبی دا جسم بھی پاک ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, میرے نبی دے پاک جسم دے اتے صحابہ نے ایت الکرسی اور لوگوں کلہ دی لکھی کلمیاں دی لکھی چادر نہیں دیتی. پاک وجود دے اتے صحابہ نے ایت الکرسی کلہ دی لکھی چادر نہیں دیتی. آج تو کلہ دی ایت الکرسی دی لکھی چادر اس وجود تے دینا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. قرآن دی توہین اسی کہنے ہیں یہودی کر رہے نے, مسلمان نہیں کر رہے. کل پیرا تے لکھے آ رہے نے اور ایت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی. گستاخی نہیں. اور کئی اہل حدیثاں بھی نا ویکھو ویکھی کام شروع کر دیتے ہیں. انہاں نوں پوچھو تو ہی دلیل ہے باس جی, وہ جی میں پوچھیا نا پہ یہ جڑی روزے دی دعا نیت واب سو من غدن نویتو من, یہ کتھوں لئی ہے؟ اے جی کلنڈر تو کو دلیل دی سمجھ آئی جے, اے کلنڈر تو لئی ہے. میں چنگی وئی تو ہاں بخاری لبی ہے, کلنڈر تو لئی ہے. ایویں بھی کم ویکھو ویکھی شروع ہو گئے. سنیے اے دین نہیں, نہ کسی صحابی نے چادر دیتی ہے, نہ کہ تابعی نے, نہ کہ تبع تابعی نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر دے چہرہ پاک تو اس طرح کپڑا پراں کیتا ہے, پیشانی تے بوسا لے ہے. حضرت امام بخاری دی فقاہت تو قربان جاواں, حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری چے حدیث آندی باپ بنے ہیں, حدیثیں لے کے آئے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے. بوسا لیے مسجد نبوی چاہے, ابو بکر ویکھیا عمر کملا ہویا ہے, تلوار میں آن چو کڈی ہے, ما مات رسول اللہ دے نعرے لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی بہ جاؤ. فابا عمر نے انکار کر دیتا, میں نہیں بہنا, اللہ رسول فوت ہی نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر کوئی دلیل ہے ہی کہ آقا فوت نہیں ہوئے؟ جے عمر کو نبی دے نا فوت ہون دی دلیل ابو بکر پوچھ سکتا ہے تے میں تیرے کو نہیں پوچھ سکتا, تو کہنا نبی زندہ ہے, کوئی دلیل دے. میرے پوچھن دی وجہ تو ناراض کیوں نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جدو دلیل منگی عمر چپ ہو گئے. میرے ابو بکر ممبر تے چڑھ جاندے نے تے میرے مسلک نو بیان کیتا ہے میرے صدیق نے. آج تو 1500-1600 سال پہلے ابو بکر ممبر تے چڑھ کے کی کہیں دینے سن لو, من کان منکم یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. حضرت عمر کہیں دینے منو یقین ہو گیا ہے جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے. اس طرح سی جی میں قرآن دی آیت جی اتری ہے, فرمایا جیڑا عبادت کردہ تھوڑے وچوں اللہ دی وہ دا رب زندہ زندہ رہے گا, انہوں موت نہیں آئے گی. تے جیڑا عبادت کردہ محمد دی وہ دا رب فوت ہو گیا ہے اور نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے. تحقیق جڑے رسول دنیا تو گزر چکے نے, اگر محمد تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جہاد دے اندر شہید کر دیتے جان,
تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے، جنہیں پھرنا ہے تو انہیں نقصان کرنا ہے تو اپنا ہی کرنا ہے۔ آج یہ ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے، رحلت فرما گئے، آپ دی قبر پاک مدینے دے اندر موجود ہے، میرے پیغمبر دی میت پاک سوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے۔ سنیے ذرا غور دے نال، میرے پیغمبر دی ڈاچی اسما جڑی ہے مدینے دیاں گلیاں دے اندر شدائیاں وانگ پاؤندی پھر دی ہے، انہوں اپنا سوار نظر نہیں ہوندہ۔ وہ لوگوں اس ڈاچی نے کھاتا بھی کچھ نہیں تے پیتا بھی کچھ نہیں، 14ویں دن ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے۔ سنو ذرا، حضرت عبداللہ بن زید الاصابہ فی تمیز الصحابہ دے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے، میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن زید باہر کھیتاں دے اندر کھیتی باڑی کردہ پیا، یہ دے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے، ایسی چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ دے نے عبداللہ تو اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے، فرمان لگے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا، منو اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدو دفن کر کے صحابہ واپس ہوئے تے اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر اس طرح ایک پردہ لٹ گیا ہے، ایک پاسے امہات المومنین نے، دوجے پاسے صحابہ میرے پیغمبر نو دفن فرما رہے ہیں۔ سن لو ذرا توجہ دے نال، جدو دفن کر کے واپس ہوئے تے حضرت فاطمہ کہیں دیا نے انس آج جو سو وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگل نہیں سی دیتا۔ وے انس بلال نبی دے ہو یارو، تسی نبی کتے چھڑ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے، پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے۔ انس آندے نے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریراں۔ میرے پیغمبر دی میت پاک او لوگو آج بھی میرے پیغمبر دا جسم پاک قبر دے اندر اوویں ہی محفوظ ہے، اس طرح ہی ہے جویں صحابہ نے دفن کیتا ہے۔ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو مٹی نہیں کھاندی، آج بھی پیغمبر دا وجود قبر پاک چیویں ہی ہے، قیامت تک اس طرح ہی رہے گا۔ آپ دی روح پاک جری ہو جنت الفردوس دے اندر ہے۔ آئیے جڑا دنیا تو چلا جائے مشکل کشا نہیں ہندہ، حاجت روا نہیں ہندہ، مختار کل نہیں ہندہ، لوگو داتا نہیں ہندہ۔ یہی میرا پیغام، یہی میرا مسلک ہے۔ کائنات دے اندر جڑا عابد ہے معبود نہیں، جڑا ساجد ہے مسجود نہیں، جڑا فانی ہے موجود نہیں۔ وہ لوگوں سن لو، جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں، جدی قبر ہے وہ داتا نہیں۔ ہے ہی مسلک کہ اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی بولو تے صحیح کی ہو گیا جے۔ نمبر 3 دلیل، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات پہ ہونا جنہوں اونگ بھی نہیں آؤں دی تے نیند بھی، تے جیڑا سوں جائے وہ مشکل کشا ہوندہ ہے۔ ستا بندہ ہوئے وہ سن دے، بولو تے صحیح نا۔ ستا بندہ، کئیاں بندیاں نے ستیاں نا منہ اڈے ہوندے نے، منہ کھلے ہوندے نے، ویچے انہاں سیویاں پاؤ موج کھائے گا؟ جے ستا بندہ کھاندہ نہیں تو سندہ کتوں ہے؟ جدو بندہ سوں جائے روح بندے دے جسم دے ویچ ہوندی ہے باہر، بولو ادھے آندے نے باہر آندے ویچ، پہلو فیصلہ کر لو۔ بندے دے جسم دے نال معلق رہی دی، جدو روح معلق ہے ادھو تے سندہ نہیں، تے جدو اکا ہی نکل جائے پھر آندے نے بہتا سندہ ہے، اس رہی ہے نا۔ جدو اکا ہی نکل جائے نا آندے نے بہتا محق کیویں ہے، تو ہی آپ آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو سن دے ہی نے، میں کیا ہوگی آندے نے اے وعلیکم السلام، میں تو سننے اے نہیں، وہ سن رہا ہے جی، وہ تو سن رہا ہے قبر چ، تو میں کیا پھر زندہ اوے تو نہیں، انہوں کٹ لینا چاہیے، تینوں تے پا چھڑنا چاہیے، پھر تو یہی مسئلہ ہے نا۔
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اے میرے محبوب جی کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر، بولو توپ تے چھاں برابر، اندھیرا تے روشنی برابر، مردے تے زندے برابر نہیں، بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے۔ میرے محبوب جی تسی انہاں نو سنانا چاہو سنا نہیں سکدے۔ اللہ دی ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آوندی، نیند بھی نہیں آوندی۔ سنیے ذرا صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے پیغمبر دی ذات دی واری آئی، آقا ایک سفر دے اندر نے جا رہے نے، چل دیاں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے بلال اسی سون لگے ہاں تے تو نہیں سونا، تو اذان بھی کہنی ہے نماز واسطے اٹھانا بھی۔ صحابہ سون گئے، آقا سون گئے تے بلال آندے نے ہجے ٹائم واوے تے میں بھی نہ تھوڑا جا لک سیدھا کر لاں، اٹھنی نہ ٹیک لائی بلال ہری بھی سون گئے کہ صبح دا سورج چڑھیا، شواواں چہرہ نبوت تے پئیاں۔ آقا فرما دے نو بلال جی 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 یا رسول اللہ، وہ تینوں کیا ہی اذان کہنی ہے نماز واسطے اٹھانا، تو بھی سو گیا ہے؟ بلال آندے نے سونیا جس رب نے تھانوں سوایا ہے انہیں منوں بھی سوا چھڑے ہے۔ نبی دی ذات سو جاندی ہے، اللہ دی ذات سوندی نہیں۔ نبی دی ذات نو اونگ بھی آوندی ہے، اللہ دی ذات اونگ تو بھی پاک ہے۔ اور لوگوں پھر منو نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے۔ سنیے نمبر 4 دلیل، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ دی ذات ہوئے جڑی پھل دی نہیں۔ تے نبی دی ذات دی واری آئی، حدیث صحیح بخاری دی صلی الظہر خمسن، آپ نے زور دیاں کنیاں پڑھائیاں 5، کنیاں پڑھائیاں 5، پڑھانیاں کنیاں سن بولو 4۔ صحابہ دے نے اللہ رسول اگے 4 پڑھان دے ہو، آج کٹھیاں ہی 5 پڑھائی جڑیاں نہیں، میں تے 4 پڑھائیاں نے، آقا 4 کہہ رہے نے، صحابہ 5 کہہ رہے نے۔ تو ہن آج مولوی 5 پڑھا لے آندہ پہلی فاسق ہو گئی ہے، نوے سرے پڑھو۔ 3 پڑھا لیاں نے، پہلی فاسق نوے سرے پڑھو۔ میں کہا قوم نو ایسے آ رہی لاغے رکھیے نو تے ہور کام کو نہیں نا۔ 5 پڑھائیاں جی، 5 پڑھائیاں نے۔ ساجدہ سجدہ تین، کنے سجدے کیتے 2، کنے کیتے پوری نماز دہرائی بولو نہیں، 2 سجدے کر کے آقا کھڑے ہوئے تو فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ فرمایا میں تھوڑے ونگوں بشر ہاں، جویں تسی بھول جاندے ہو ایویں میں بھی بھول جانا وا، جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو۔ نمبر 2، عصر دیاں پڑھانیاں 4 سن، پڑھا 2 چھڑیاں۔ صحابہ تو بھی صدقے جاواں پڑھ کے چپ کر کے نکل گئے۔ تے ہن اج مولوی بھول جے، بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا۔ ہر مسیتے ایک بابا ہوندا ہے جڑا کاری تے مولوی جی دے کو تنگ ہوندا ہے، صحیح گل ہے؟ نمازی بھی تنگ، مولوی بھی تنگ، کیونکہ بابا نوہ تو تنگ، مسیتے مولوی ہو دے تو تنگ۔ ہون اللہ کرے نہ بھول جائے۔ مولوی صاحب آنے کتے پہنچے سو جی کاری صاحب تھوڑا دھیان نماز چ نہیں سی، وہ بھئی پوری کائنات دا سردار بھول گیا تو ہی کس باغ دی مولی ہے۔ ایک صحابی سی ذوالیدین، جٹکا بندہ ہی، پینڈو بندے کھلی طبیعت دے مالک ہوندے نے۔ وہ آن کے کول بہ گیا تے بڑے ادب و احترام نہ کہندا ہے اللہ رسول نماز کم ہو گئی اب تسی بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولیا تے نہ نماز کم ہوئی ہے۔ اچھا اللہ رسول بھولے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ نماز کم ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اللہ رسول 2 کیوں پڑھائیاں جے؟
نہیں نہیں ذواليدين میں 4 پڑھائیاں نے ہن ذواليدين 2 کہہ رہے ہیں آقا 4 کہہ رہے ہیں صحابہ نو بلایا صادقہ ذواليدين یہ سچ کہہ رہے ہیں جی اللہ رسول سچ کہہ رہے ہیں آپ نے 2 اور پڑھائیاں سجدے کیتے پھر آقا کھڑے ہوئے انما انا بشر مثلکم ایک حدیث چ مسلک اہل حدیث دی صداقت ہے میں تواڈے وانگو بشراں بشر انسا کما تنسون جویں تسی بھل جاندے ہو میں بھی بھل جانا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي جدوں میں بھل جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو اللہ دے رسول پیچھے لا الہ الا اللہ کہیے فرمایا نہیں اللہ اکبر کہیے فرمایا نہیں الحمدللہ کہیے فرمایا نہیں جدوں میں بھل جاواں پچھوں کہنے سبحان اللہ سونیا تسی بھل گئے ہو اللہ بھلن تو پاک ہے اللہ دی ذات بھول دی نہیں نبی پاک دی ذات بھول جاندی نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک کے قرآن دے اندر کلمے دے 2 جزئی آئے نے لا الہ الا اللہ بھی آیا محمد رسول اللہ لیکن کلمے دے 2 جز کٹھے نہیں آئے الگ الگ آئے نے کیوں رب نے دسیا میری ذات اور ہے نبی دی ذات اور ہے سنیے ہوا یطعمنی ولا یطعم اللہ دی ذات کھاندی نہیں نبی دی ذات کھاندی ہے اگر اللہ کا دی ذات کھاندی نہیں تو یہودن نے کھانے چ زہر کیوں ملایا یہودن نے دعوت کیتی سی بولو کیتی آقا کھاندے سند کیتی سی پیغمبر کھاندے سند کھاندے طریقے دسے دعاواں دسیاں یہودن نے کھانے چ زہر لقمہ توڑ کے قریب آندا لقمے چو آواز آئی سونیا نہ کھایا جے مرچ زہر ملیا جابر نے دعوت کی تھی نبی علیہ السلام دی آپ نے فرمایا 3-4 سپاہی لایا جے نال آپ آ جایا جے دوپہر دا کھانا میرے والے آقا فرماندے نے وہ میرے پیغمبر دے سپاہیوں تواڈے ساریاں دا لنچ جابر آلے جابر آندے نے لے ہن ماریا گیا یہ 1200-1300 دا لشکر ہے وہ 1.5 کلو دا سارا لے لے کوئی 2 کلو آٹا ہونا ہے یہ کئیاں دنوں دے بھکھے نے فرمایا جابر میرے آن تک ہانڈی بھی چلے تو نہیں لانی تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں جابر گھر آئے نا تے بڑے پریشان پہ کی بنے گا ہن اگلی گل تے جابر نو نہیں سی نا پتا بیوی نے کیا پریشان کیوں اللہ دے رسول نے دعوت قبول نہیں کیتی ہے تو پھر پریشانی کا دی اللہ رسول ساڑھے گھر آ رہے ہیں اے اگلی گل نہ پوچھا گو رہن دے انہوں نے کہا نہیں پھر بھی گل دسو اے اگلی گل رہن دے آسان دعوت نبی نو دیتی نبی نے دعوت کو 1400 دے لشکر نو دے چھڑی ہے تو آج کل دی بی بی ہوندی نے کہنے تینوں بھی منع کرنی تو بھی نس نس کے جانا ہے ڈیرے چل دے نے بیویاں دے سران تے یہ گل یاد رکھو بیوی مہمان نواز ہوئے تو بندہ باہر چودھری ہے جے بیوی مہمان نواز رہا بندہ ٹگے دا چودھری نہیں جنہ مرضی ترناٹ چودھری ہوئے نا تے گھر سنا کلے بھی 4 کپ چاہ کلے آجے تو اگو کہہ چھڑے تھے بوریاں چوئیاں نہیں چودھری تے لگا گیا یہ چودھری بیچارے تے پلے کی رہ گیا ڈیرے چلائیے تے خرچے ہوندے نے چوری کریے تے پرچے ہوندے نے سخاوت کریے تے چرچے ہوندے نے ہن بیوی کہہ رہی ہے پریشان نہ ہو جابر آسان دعوت نبی نو دیتی ہے نبی نے دعوت 1400 دے لشکر نو دیتی ہے نبی جانے نبی دا لشکر جانے نبی دا خدا جانے جگاں دے پیر آؤندے نے تھوڑا جیا ہانڈی چ تھکیا ہے تھوڑا جیا کنالی چ تھکیا ہے میرے نبی دے لب دیاں گجراں والیو برکت ویلو کنی ہے میرے آقا فرماندے نے جابر ہاں روٹیاں پکائی جا سالن ورتائی جا سارے لشکر نو کھوائی جا جابر آندے نبی دے تھوک دی برکت نہیں ہوئی سارا لشکر کھا گیا ہے روٹی بھی نہیں مکی تے بوٹی بھی نہیں مکی اللہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے لے
نبی پاک ہانڈیاں ہی تھکن دے نے وابی جڑے نے بڑے انہاں نوں پیڑ پیندی ہے کل پڑھنے انہاں نوں پیڑ پیندی ہے ائی تے کل پڑھنے میں کہا مولوی صاحب تسی بھی لوکاں دی ہانڈیاں ہی تھکیا کرو پر ہانڈی تھکن واسطے سر لوہے دا لے کے جائیں نبی دے تھک چ شفا ہی شفا ہے اج دے پیراں مولویاں دے تھک چ وبا ہی وبا ہے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سننی ہنی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ سا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نیرہ اے انگلانی میرے پیر دیاں ایک لیلہ تے سواسر دانے سی 12-13 فوجیاں کھانے سی تو کیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں میرے نبی دی ذات کھان دی ہے اللہ دی ذات کھان تو پاک ہے میرے نبی دی ذات پین دی ہے اللہ دی ذات پین تو پاک ہے وہ لوگوں جڑا کھان دا محتاج ہوئے پین دا محتاج ہوئے مختار کل نہیں ہوندہ وہ دے بارے چ مشکل کشا حاجت روا دے نعرے نہیں مارنے چاہی دے نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ہے کہ اللہ دی ذات دیواری آئی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اللہ دی ذات ہو جویں چاہے اویں ہی کردہ ہے اور لوگوں نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں فرمایا میرے محبوب جی کہہ دیو کائنات دے لوگانو کل لا املک لنفسی نفعا ولا ذرہ الا ما شاء اللہ سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک مگر جو وہ بولتے چھڑو یار مگر جو اللہ چاہے میرے پیغمبر دے اتے وہی بند رہی 15 دن جبریل وہی لے کے نہیں آیا اگر اللہ دے رسول چاندے سن جبریل کیوں نہ آیا بول دینے جبریل وہی لے کے نہیں آیا ہاں جدو پوچھیا سی مشرقین مکہ نے ذوالقرنین کون سی روح کی چیزیں صحاب کاف کون تے کنے سن فرمایا کل آیا جے دساں گا انشاءاللہ نہ کیا 16ویں دن جبریل آیا سونیا جدو بھی کوئی گل کرو الا ان یشاء اللہ کی کہنا ہے انشاء اللہ ایک صحابی نے کہا جو اللہ تو دا رسول چاہے تو نبی علیہ السلام نے انہوں بلا کیا فرمایا نہیں ایویں نہیں کہا کل شاء اللہ وحدہ جو کلا اللہ چاہے